السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو انٹرنس ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ BBI سوالات۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ 2025 کے اندر ایگزام دینے والے ہیں ڈی ایل ایڈ اردو کی، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ آنے والے ایگزام کے اندر 25 میں 25 نمبر لا سکیں اور آپ کا سلیکشن ہو سکے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ کے دوست احباب کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ پٹنہ، گیا، سمستی پور، آرا۔ قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش ہوئی سمستی پور میں۔ کہاں ہوئی؟ سمستی پور ضلع میں۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق، قربان علی، سرفراز احمد، احمد حسین۔ قمر جہاں کے ابو کا نام تھا سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، قمر جہاں نے MA کہاں سے کیا؟ MA کہاں سے کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی، AMU اور دہلی یونیورسٹی۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A ہے، یعنی پٹنہ یونیورسٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو، قمر جہاں کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ 4 چہرے، چارہ گر، اجنبی چہرہ، جنون وفا۔ تو قمر جہاں کی پہلی کہانی جو ہے وہ ہے آپ کو جنون وفا۔ کیا ہے؟ جنون وفا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو، جنون وفا کب چھپی؟ جنون وفا کب چھپی، کب منظر عام پر آئی؟ 1950، 1960، 1966، 1970۔ تو جنون وفا کب چھپی؟ 1966 عیسوی میں چھپی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، قمر جہاں نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے کیریئر کا یعنی اپنے پڑھانے کا آغاز شروعات کہاں سے کیا؟ دیکھیے، BN کالج، پٹنہ کالج، سندروتی کالج بھاگلپور، جین کالج۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، کٹی ہوئی شاخ کس کا افسانہ ہے؟ کٹی ہوئی شاخ یہ کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن، سہیل، بیدی، قمر جہاں۔ کٹی ہوئی شاخ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو، اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ تو دیکھیے، قمر جہاں، سید محمد محسن، نگار عظیم، عبد المغنی، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی۔ تو اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1950، 1952، 1953، 1954۔ دیکھیے، آپ درخشاں حصہ دوم کے اندر دیکھیے گا تو وہاں لکھا ہوا 1951-52۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو 51-52 کا آپشن آتا ہے تو 51-52 پر ٹک لگانا ہے، یا صرف اگر آپ کو 51 کا آپشن آتا ہے تو 51 پر لگا دینا ہے، یا صرف آپ کو 52 کا آپشن آتا ہے تو 52 پر ٹک لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی لگاتے ہیں 1951-52 پر، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو، قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ انوکھی مسکراہٹ، 4 چہرے، چارہ گر، آنکھ مچولی۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعہ کا نام ہے چارہ گر۔ کیا ہو جائے گا؟ چارہ گر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو، جنون وفا کس ماہ نامہ میں چھپی؟ جنون وفا کس ماہ نامہ میں چھپی؟ زبان و ادب، ہمایوں، صبح نو، نئی دنیا۔
تو جنون وفا صبح 9 ماہ نامہ میں چھپی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو قمر جہاں کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں، تو دیکھیے 2 3 4 6 قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے، کتنے؟ 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اجنبی چہرے کب لکھی گئی، یعنی کس سال کے اندر لکھی گئی؟ دیکھیے 1991 1992 1995 1997۔ اجنبی چہرے یہ کب لکھی گئی؟ یہ 1991 عیسوی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، حرف آگہی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ حرف آگہی کا تعلق کس صنف سے ہے، کس قسم سے ہے؟ داستان، خطوط، ڈرامہ، تنقید۔ حرف آگہی کا تعلق تنقید سے ہے، کس سے ہے؟ تنقید سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اسد کس افسانے کا کردار ہے؟ اسد کس افسانے کا کردار ہے؟ شاید، کٹی ہوئی شاخ، آشیانہ، فرار۔ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی کٹی ہوئی شاخ، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قمر جہاں کہاں گئیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کولکتہ، آگرہ، دہلی، پٹنہ۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قمر جہاں پٹنہ گئیں، کہاں گئیں؟ پٹنہ گئیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں بھاگلپور یونیورسٹی سے کن کا تعلق تھا؟ قمر جہاں، سہیل، بیدی، سید محمد محسن۔ ان میں بھاگلپور یونیورسٹی سے کن کا تعلق تھا؟ تو قمر جہاں کا تعلق تھا۔ کن کا تعلق تھا؟ قمر جہاں کا بھاگلپور یونیورسٹی سے تعلق تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ ملکہ مہر نگار، گلنار، زہرا نگار، اکبری خانم۔ نگار عظیم کا اصل نام تھا ملکہ مہر نگار۔ کیا نام تھا؟ ملکہ مہر نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، آشیانہ کس کا افسانہ؟ آشیانہ کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن، نگار عظیم، سہیل، قمر جہاں۔ تو آشیانہ یہ نگار عظیم کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ آشیانہ یہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی، سماجی، رومانی، جاسوسی۔ تو آشیانہ یہ نفسیاتی افسانہ ہے۔ کس قسم کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ اشک، رشک، عکس، نقش۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی عکس۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ ان کے یہ دوسرے افسانوی مجموعہ ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ گہن، آنکھ مچولی، انوکھی مسکراہٹ، چار چہرے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی گہن۔ عکس یہ 1990 میں چھپا اور گہن 1999 عیسوی میں چھپا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو یہ دیکھیے وہی چیز آ ہی گیا یہاں پہ، عکس ہے نا۔ عکس کب چھپی تھی؟ 1970، 1975، 1992، 1990۔ تو عکس کب چھپی؟ 1990 عیسوی میں، ابھی جو ہم بتائے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر وہ بھی آ گیا، گہن کب لکھی گئی؟ 1999، 1997، 1995، 1992۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی 1999 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ ان کے جو سفر نامہ ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ موسم سرما، گرد آوارگی، عزت، پردہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی گرد آوارگی نگار عظیم کے سفر نامے کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، افسانہ آشیانہ کا مرکزی کردار کون ہیں؟ برکت علی صدیقی، ثروت علی صدیقی، رحمت علی صدیقی، سخاوت علی صدیقی۔ افسانہ آشیانہ کا مرکزی کردار ہے برکت علی صدیقی۔ کون ہے؟ برکت علی صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیے، زرینہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زرینہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اشرف صدیقی، اکبر صدیقی،
امام علی برکت علی صدیقی۔ تو زرینہ کے شوہر کا نام تھا برکت علی صدیقی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سراج کی بیوی کا کیا نام تھا؟ یہ برکت علی صدیقی کا بیٹا تھا سراج، فرزانہ، عرفانہ، رخسانہ، حمیدہ۔ تو سراج کی بیوی کا نام تھا عرفانہ، کیا نام تھا؟ عرفانہ، ٹھیک ہے۔ تو 4 باتیں معلوم ہوئی کہ برکت علی صدیقی کی بیوی کا نام کیا تھا، ابھی پیچھے آیا، کیا نام تھا ان کی بیوی کا؟ زرینہ تھا، اور برکت علی صدیقی کے بیٹے کا نام ہے سراج، اور برکت علی صدیقی کے بیٹے کی جو بیوی ہے نا، یعنی ان کی جو پتو ہوئی، اس کا کیا نام ہو گیا؟ عرفانہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ تو سراج اور عرفانہ یہ آشیانہ افسانے کے کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 13، کیا ہے؟ سراج کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ سید احمد، اکرم حسین، کبیر الدین، برکت علی صدیقی۔ سراج کے والد صاحب کا نام تھا برکت علی صدیقی۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سراج کہاں نوکری کرتا تھا؟ کہاں نوکری چاکری کرتا تھا؟ دیکھیے، آگرہ، لاہور، بنگلور، حیدرآباد۔ سراج کی جو نوکری تھی وہ شہر بنگلور میں تھی۔ کہاں تھی؟ بنگلور میں ان کی نوکری تھی۔ اس کے بعد دیکھیے، سراج کے کتنے بیٹے تھے؟ سراج کے کتنے بیٹے تھے؟ 1 2 3 4۔ سراج کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس موضوع سے ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس موضوع سے ایم اے کیا؟ دیکھیے، ڈرائنگ اور پینٹنگ، انگریزی، عربی، فارسی۔ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ سے ایم اے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 17، نگار عظیم کہاں سے پی ایچ ڈی کی؟ دیکھیے، پٹنہ کالج، بہار کالج، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جین کالج۔ نگار عظیم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 ہے، نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ ہمایوں، بہادر شاہ ظفر، شاہ جہاں، ان میں کوئی نہیں۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے ان کے اوپر نگار عظیم نے تنقیدی کتاب لکھی تھی، ان کی بہادر شاہ ظفر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو برکت علی صدیقی کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ دیکھیے، شمی، ریحانہ، جمیلہ، رقیہ۔ برکت علی صدیقی کی بیٹی کا نام تھا رقیہ۔ کیا نام تھا؟ رقیہ نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آشیانہ کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، داستان، ڈرامہ۔ آشیانہ کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو افسانہ سے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، معتدل، سنگین۔ تو عالمی حدت، جسے انگلش میں بولتے ہیں گلوبل وارمنگ، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ ہے؟ سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بال وگیان کانگریس جو ہے 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ وشاکھاپٹنم، پونا، شملہ، دیما پور۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی دیما پور میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مضمون کس قسم کا نثری صنف ہے؟ قدیم، جدید، غیر مناسب، مناسب۔ مضمون کس قسم کا نثری صنف ہے؟ تو یہ قدیم جو ہے نثری صنف ہے، یعنی پرانا نثری صنف۔ قدیم کے معنی پرانا، جدید کے معنی نیا، جی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے، آپشن نمبر اے میں ہے 20%، بی میں ہے 25%، سی میں ہے 31% اور ڈی میں ہے 50%۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔
اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو دھان کے کھیتوں گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتا ہے؟ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتا ہے؟ آب خرا ہے نا، میتھن، اوزون، ان میں سے بھی۔ تو سوال نمبر 5 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی میتھن۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد ہے آپ کو زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں یعنی پچھلے 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا؟ آپشن نمبر اے میں کیا ہے 0% 60 ڈگری سیلسیس ہے نا، اور اس کے بعد بی میں ہے 0% 65 ڈگری سیلسیس، سی میں ہے 0% 70 ڈگری سیلسیس، اور ڈی میں کیا ہے 0% 75 ڈگری سیلسیس۔ اس کا رائٹ آنسر کیا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ 2005، 2006، 2007، 2009۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی 2007 ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 8 دیما پور بھارت کے کس ریاست میں یعنی کس اسٹیٹ میں ہے؟ بہار، بنگال، ناگالینڈ، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیما پور بھارت کے کس ریاست میں ہے؟ تو ناگالینڈ میں۔ کہاں ہے؟ ناگالینڈ میں۔ اس کے بعد آپ کو زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آہستہ آہستہ ٹمپریچر جو بڑھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گلوبل وارمنگ، تمازت، افسوسناک، خطرناک، تو اس کو بولتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ کیا بولتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو گلوبل وارمنگ سنگین مسئلہ ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اسلامی، بین الاقوامی، سیاسی، رومانی۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بین الاقوامی۔ صرف یہ ملک ہندوستان کا مسئلہ نہیں گلوبل وارمنگ، بلکہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد پورے ملک سے بال وگیان کانگریس میں کتنے اساتذہ شرکت کیے؟ استاد کی جمع اساتذہ ہے، دیکھیے 190، 165، 160، 150۔ تو سوال نمبر 11 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی 165۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو گلوبل وارمنگ کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ رومانی مضمون، مذہبی مضمون، سائنسی مضمون، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 12 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سائنسی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد عالمی حدت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ناول، ڈرامہ، افسانہ، مضمون۔ عالمی حدت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو مضمون سے۔ کس سے ہے؟ مضمون سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دیما پور میں بال وگیان کانگریس میں مہمان خصوصی کون تھے؟ دیما پور میں جو مجلس منعقد ہوئی تھی اس میں بال وگیان کانگریس ہے نا، بال وگیان کانگریس میں مہمان خصوصی کون تھے؟ اے پی جے عبدالکلام، لالو یادو، راہل گاندھی، ممتا بنرجی۔ جس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی اے پی جے عبدالکلام۔ اس کے بعد دیکھیے ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سیارہ، گرہد، چاند، دریا۔ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک سیارہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایک سیارہ۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے تمازت کے معنی کیا ہیں؟ محنت، گرمی، پسینہ، مناسب۔ تمازت کے معنی ہیں آپ کو گرمی۔ کیا ہے؟ گرمی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو امکان کے معنی کیا ہے؟ امکان کے معنی کیا ہیں؟ مکان، پل، ممکن، عمارت۔ تو امکان کے معنی ہے ممکن۔ کیا ہے؟ ممکن۔ اصل اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، امکان کا واحد کیا ہوگا تو ممکن رہتا، یا پھر لکھا جاتا ممکن کے معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 18 نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ آگ، تارا، سیارہ، سورج۔ تو سوال نمبر 18 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سیارہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں
تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے، اور اچھی تیاری کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت تک، یعنی آنے والے ایگزام تک آپ کی بہتر سے بہتر تیاری کرا جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔